أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. سورہ مجادلہ 28واں سپارہ آیت نمبر 7 تلاوت کی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ، نہیں ہوتے مشورہ کرنے والے 3 مگر اللہ تعالیٰ ان میں چوتھے ہوتے ہیں، اور نہ کوئی مشورہ کرنے والے 5 ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان میں چھٹے ہوتے ہیں. ولا ادنی من ذلک، اس سے کوئی کم ہو یا زیادہ، ولا اکثر الا هو معهم، مگر اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اینما کانوا، جہاں بھی ہوں. ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، اور فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ خبر دیں گے جو کچھ انہوں نے کام کیے قیامت کے دن. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے. سبحان اللہ. قرآن مجید کا ایک اہم انداز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، قدرت اور شان کو بار بار بیان کر کے انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی پیدا کی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ خوف بھی دلایا جاتا ہے، ڈرایا بھی جاتا ہے. جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت آئے گی اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا خوف آئے گا، ڈرنے والا بن جائے گا، تو پھر انسان گناہوں کی طرف نہیں جائے گا بلکہ اعمال صالحہ کی طرف جائے گا. قرآن مجید میں بار بار یہ بات ذہنوں میں بٹھائی گئی کہ تمہارا رب، تمہارے خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، اور ایک ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. جو کچھ تم کر رہے ہو ایک ایک چیز کا علم ہے. آسمان و زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس کا علم نہ ہو. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے فرمایا اللہ اسے بھی جانتے ہیں. وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے اسے بھی جانتے ہیں. اور پھر اور سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں یوں بھی سمجھایا کہ دیکھو اگر تم میں کوئی 3 ہوں گے مشورہ کرنے والے، باتیں کرنے والے، سرگوشی کرنے والے، آپس میں 3 بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ وہاں چوتھے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور فرمایا اگر 5 بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو فرمایا الا هو سادسهم، چھٹے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. اور پھر یہ فرمایا کہ اسی پر بس نہیں ہے، کوئی کم ہو یا زیادہ، میٹنگ زیادہ کی ہو رہی ہے، کم کی ہو رہی ہے، گھر میں میاں بیوی بات کر رہے ہیں، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے، محفلوں میں بات ہو رہی ہے، اور دنیا میں کہیں بھی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں موجود ہے. سبحان اللہ. ہم تو اپنے اگر ایک ادارہ ہے، اگر ادارے کے اندر کہیں ہمارے خلاف بیٹھ کے آپس میں بات ہو رہی ہو ہم اسے بھی نہیں جانتے. اپنے ادارے میں ہی ایک جو ادارہ ہوتا ہے اس ادارے میں نہیں جانتے کہ کہیں بیٹھ کے ہمارے خلاف بات ہو رہی ہے. کوئی تنظیم والا یہ نہیں جانتا کہ ہمارے تنظیمی لوگ بیٹھ کر میرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں یا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جو غلط ہے، اس کو نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں، قدرتوں اور شان اور کبریائی پر قربان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں دنیا میں کہیں بھی اور کائنات میں کہیں بھی کوئی مشورہ کرنے والے، کوئی آپس میں سرگوشی کرنے والے، کوئی آپس میں بیٹھ کر بات کرنے والے، کم ہوں یا زیادہ ہوں میں وہاں موجود ہوتا ہوں. تو یہ انسان کے لیے، انسان کو اس طرف بات متوجہ کر رہی ہے کہ ارے انسان تو جہاں بھی ہے، اگر تو کسی کی کوئی ظلم و زیادتی کی مشورے کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہے، دیکھ رہے ہیں. اور تو کوئی غلط کام کے مشورے کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں موجود ہے. اس لیے اعمال صالحہ کے مشورے کرو، نیک کاموں کے مشورے کرو، اپنے گھروں کو، اپنے اداروں کو، اپنی تنظیموں کو نیکی اور اعمال صالحہ کے مراکز بناؤ، تقوی اور اعمال صالحہ کے مراکز بنا لو،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہاں موجود ہے۔ اور پھر یہی نہیں، اللہ فرما رہے ہیں ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، ان مشوروں کے بعد اگر تم کوئی کام کرو گے تو میں سب کے سب کو قیامت کے دن بتلا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کبھی میں سوچتا ہوں ہم نے زندگی میں کتنی باتیں کی، مشورے کیے، ہمیں خود معلوم نہیں ہوتا، بھول جاتے، آپس میں مشورے کرتے ہیں زندگی بھر کو۔ اگر ہم غور کریں، ہم تو اپنی زندگی کے بارے میں نہیں جانتے کہ ہم نے کیا مشورے کیے، کیا باتیں کی، کیا میٹنگیں کی، بہت ساری چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہاں والوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم جو مشورے کر رہے ہو میں موجود ہوں، جو آپس میں میٹنگ کر رہے ہو میں موجود ہوں، آپس میں باتیں کر رہے ہو میں موجود ہوں۔ اور یہی نہیں بلکہ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کچھ تم کام کرو گے اس کے سب کو میں تمہیں بتاؤں گا قیامت کے دن، کہ ایک ایک چیز کے بارے میں بتا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے کہ سارے جہاں کے ہر گھر پر نظر، ہر ایک کے بارے میں نظر ہے۔ تبھی تو ہر ایک گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم تو جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے کے لوگوں کو نہیں جانتے، بلکہ بعض اوقات اس کی بات، یہ تو دور کی بات ہے، اپنے رشتہ داروں کو نہیں جانتے۔ اپنے رشتہ داروں کے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں، کبھی جا کے کہ ہاں ملاقات ہوتی ہے، اچھا بھئی آپ کے گھر میں بچہ ہوا تو ہمیں تو معلوم ہے، آپ کے گھر میں بچہ ہوا ہے ماشاءاللہ۔ اب دور دراز کے جو رشتہ دار ہیں پتہ بھی نہیں چلتا، بعد میں عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ ارے ہم تو اپنے رشتہ داروں کو نہیں جانتے اور اپنے محلے والوں کو نہیں جانتے، اپنے قرب و جوار کو نہیں جانتے۔ ہمارا علم تو اس دیوار سے پیچھے نہیں ہے، دیواروں سے پیچھے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے سارے ملکوں کو جانے، سارے ملکوں کا علم رکھتے ہیں، ملکوں میں کتنے شہر ہیں ان کا علم رکھتے ہیں، شہر میں کتنے گھر ہیں ان کا علم رکھتے ہیں، گھروں میں کتنے رہنے والے ایک ایک کا علم رکھتے ہیں، اور دنیا میں کتنی بستیاں ان کا علم رکھتے ہیں، کتنے پہاڑوں میں ان کا علم رکھتے ہیں، اور ہر ایک بچے اور بچی کا علم رکھتے ہیں۔ اسی لیے تو جس بچے کی شکل بنا دیتے ہیں، بچی کی شکل وہ دوبارہ نہیں بناتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ یہ بچہ میں نے فلاں علاقے میں ایسا پیدا کر دیا، اب اس بچے کی شکل نہیں دوبارہ پیدا ہوگی۔ یہ آواز، ہر ایک کی آواز بھی علیحدہ، ہر ایک کی شکل بھی علیحدہ، بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمانا بلا ان نسوی بنانا، ہم قادر ہیں کہ بنانا کو بنائیں۔ بنانا کے خصوصی طور پر اللہ نے ذکر فرمایا، یہ جو پورے ہیں، اس سے کہ اس کے بارے میں تحقیق یہ آئی ہے، اللہ نے خصوصی طور پر جو اس کی جو ہے ذکر کیا ہے، خاص وجہ سے ذکر کیا ہے کہ ہم قادر ہیں کہ بنانا کو بنائیں انسان کے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جو نقش و نگار رکھے ہیں وہ ہر انسان کے دوسرے سے علیحدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی سارے جہاں کے ایک ایک انسان کا علم ہے، اور اس لیے جو دوسری شکلیں دنیا بھر میں بن رہی ہیں وہ اس انسان سے مختلف ہیں جو دنیا میں کہیں پیدا ہو چکا ہے، اور ہر ایک کو نئی شکل دے رہا ہے، ہر ایک کو نئی آواز دے رہا ہے، ہر ایک کو نئی خوشبو دے رہا ہے، ہر ایک کے جو پورے ہیں اور انگلیاں ہیں ان کے نئے نقش و نگار بنا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کائنات کی ہر چیز کو محیط ہے۔ فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ارے یہ نہیں کہ صرف انسان، اللہ درندوں پرندوں کیڑے مکوڑوں کا ایک ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے، ایک ایک چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما تسقط من ورقة الا يعلمها۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ کوئی پتا زمین پر نہیں گرتا مگر ہمارے علم میں ہوتا ہے۔ ہمیں تو اپنے علاقے کے پتہ نہیں، ہم جس علاقے اور جس بستی یا جس علاقے میں محلے میں رہتے ہیں، کوئی ہم سے پوچھے اس محلے میں کتنے درخت ہیں، آپ کے ادارے میں کتنے درخت ہیں، آپ کے محلے اور بستی میں کتنے درخت ہیں، ہمیں نہیں علم۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ کوئی پتا زمین پر نہیں گرتا مگر میرے علم میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا کے سارے درختوں کا بھی علم، اور درختوں کی ٹہنیوں کا بھی علم، ٹہنیوں پر پتوں کا بھی علم، اور ہر پتا کب زمین پر آ گرے گا اس کا بھی علم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے علم والے ہیں، شان والے ہیں۔ ایسے رب سے رشتہ جوڑو، ایسے رب سے تعلق جوڑو
ایسے شان والے رب سے، عزتوں اور قدرتوں والے رب سے رشتہ جوڑو، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ توڑ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں ذلت کا نشان بنا دیتا ہے۔ کہاں ہے فرعون، کہاں ہے نمرود، کہاں ہے ابرہا، اور کہاں ہے سوویت یونین، اور کہاں ہے امریکہ اور اس کے اتحادی، کہاں چلے گئے؟ جو ہے پسپائیاں ان کا مقدر بن گئی، حق والے، اور کہاں ہے پرویز مشرف جو ملک چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے حالات ایسے بناتے ہیں، اسباب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق والوں اور سچ والوں کے لیے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، فرمایا جو تقوی کی لائن اختیار کرے گا اس کے معاملات کو آسان کرتے ہیں، کشاں کشاں، ایک دم نہیں کرتے، آہستہ آہستہ حق والوں کے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرما رہے ہیں ہم ظالموں کو ایسے پکڑتے پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ اکبر، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور اس انداز سے پکڑتے ہیں۔ بعض اوقات ظالم کو خود اس مقام پر پہنچاتے ہیں جس مقام پر اس نے تباہ و برباد ہونا ہوتا ہے۔ سوویت یونین کو افغانستان میں کس نے پہنچایا؟ جو اتنی بڑی طاقت تھی کہ نقشے میں دیکھو 50 ملکوں کے برابر، کہاں گیا سوویت یونین؟ اپنے نقشہ اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر دنیا بھر میں ظلم کرتا تھا اور سمجھتا تھا کہ میں رب اعلیٰ بن چکا ہوں، یہ قسم کا اعوذ باللہ۔ لیکن سوویت یونین 30,000 ایٹم بم کہتے ہیں اس کے پاس ہوتے تھے، تو وہ ایٹم بم، اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم ناقابل تسخیر ہیں کہ ہم نے ایٹم بم بنا لیا۔ ایٹم بم بننے سے ناقابل تسخیر نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے رشتہ جوڑنے سے جو ہے وہ انسان ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی چاہت کے ساتھ، اللہ سے تعلق جوڑنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنہوں نے رشتہ جوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزت عطا فرما دی۔ صحابہ کرام نے رشتہ جوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی۔ روم و فارس سے رشتہ توڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت کا نشان بنا دیا۔ وہ تو قرآن جو ہم سے کچھ عرصہ قبل کی بات ہے، لیکن ہم نے اپنے دور میں جو دیکھا، اسی افغانستان میں برطانیہ آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برطانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی سلطنت اتنی وسیع تھی کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ کہاں ہے برطانیہ، ایک چھوٹا سا ملک رہ گیا، اور کہاں ہے سوویت یونین، اور کہاں ہے امریکہ اور اس کے اتحادی؟ تو جب اتنی بڑی بڑی طاقتیں حق سچ والوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکی تو اور کون ٹھہر سکتا ہے؟ اس سے اللہ سے رشتہ جوڑنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہوگا، جو سارے جہاں کے ایک ایک چیز پر نظر رکھا ہوا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ پتہ پتہ اسی کا ہے، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ جو اس سے رشتہ جوڑے گا وہ عظمت والا، رفعتوں والا، بلندیوں والا ہو جائے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ توڑے گا آہستہ آہستہ پتہ بھی نہیں چلے گا، ذلت کا نشان بن جائے گا۔ اس کے اپنے گھر میں سے اس کی اولاد اس کے خلاف کھڑی ہو جائے گی، اس کے خاندان والے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اس کی تنظیم والے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رسوائیاں اس کا مقدر بنا دیں گے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنی شان والے، عظمت والے، قدرت والے رب سے رشتہ جوڑیں، اور اعمال صالحہ کریں، اور اعمال بد سے خود بھی بچیں اور اپنی اولادوں کو بھی بچائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایسی جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہاں پتھر جل رہے ہوں گے، انسان جل رہے ہوں گے۔ اپنی اولاد کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کے لیے بہترین تحفہ کیا ہے؟ تو اس کو اچھے آداب سکھائے جائیں، اچھے آداب سکھائے جائیں۔ بچپن سے ہی والدین کو چاہیے کہ بچوں کو اچھے آداب سکھائیں، اخلاق حسنہ سکھائیں، ان سے اللہ تعالیٰ سے ان کا رشتہ جوڑیں، ان کو خدمت خلق کا جذبہ دیں۔ بعض اوقات والدین بچوں کو خصوصاً لڑکوں سے کام نہیں کراتے، لڑکیوں سے کام کراتے، لڑکوں سے نہیں کراتے۔ نہیں، بچہ ہے، بیٹا ہے، نہیں، ان سے بھی گھر میں جھاڑو دلواؤ، ان سے بھی کبھی کبھی برتن دھلواؤ، ان سے بھی کبھی کبھی کھانا پکواؤ، ان سے بھی کبھی کبھی کام کراؤ، تاکہ ان کی تربیت ہو، ورنہ بچے بگڑ جاتے ہیں، بچے بگڑ جاتے ہیں۔ اولاد کی تربیت ضروری ہے، ان کو خدمت کے کاموں میں لگاؤ، چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگاؤ۔ الحمدللہ مدارس دینیہ میں یہ تربیت بہت اچھی ہو جاتی ہے، کافی حد تک ہو جاتی ہے کہ مدارس دینیہ میں طلبہ کیونکہ مدارس میں رہتے ہیں تو ایک خدمت خلق کا ایک کافی حد تک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے بنسبت سکولوں کالجوں کے، کہ وہاں یہ چیز نہیں ہوتی، گھروں میں بچے رہتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بہترین چیز جو اولاد کو انسان دے سکتا ہے وہ اچھے آداب ہیں، اچھے اخلاق اور آداب دیے جائیں۔
تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے والے بن جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.